میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کال کر دوں گا ان علماء کو جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو شیعہ سنی مسائل پہ وہ گفتگو کرنے کا اہلیت رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں کس کو دعوت دوں؟ ابھی آپ کہتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں، لسٹ بھیجی تھی بڑے علماء کی، تو اگر میں محمد علی مرزا صاحب کو سب سے پہلے دعوت دوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ قبول کر لیں گے؟ تو آپ نے تو لسٹ میں ان کا نام بھی ڈال دیا۔ جو ڈالا ہے نا وہ اس وجہ سے ڈالا تھا کہ وہ تو آپ کی اکثر جو ٹاپک ان کا اگر کوئی ٹاپک ہو تو، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایشو مین یہ ہے کہ ان کی بالکل اہل تشیع کے بارے میں نا گہری اسٹڈی نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی قرآن کی آیت کوٹ کریں گے نا، یا کوئی اہل سنت مین اسٹریم کی صحیح حدیث وغیرہ کوئی کوٹ کریں گے، اس پہ وہ پابند ہیں آپ کو کہ وہ آپ کا چلو کوئی بات کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے، یا وہ کہتے ہیں یار کہ جو پاکستان میں جو لیڈنگ اتھارٹی علماء ہے نا، میں ان سے بات کرنا بہتر سمجھوں گا۔ تو لیڈنگ اتھارٹیوں سے کبھی بات نہیں کرے گا، آپ کو تو پتہ ہے لیڈنگ اتھارٹیز وہ مشکل ہے کہ کبھی ان سے وہ ایسی شرط رکھ دیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکے۔ کوئی اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنے پیروکار سب اس کے پیروکار ہوں، تو وہ کہاں کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کسی سے انٹرویو کرے گا؟ وہ بھی مشکل سوالات کا جواب دے دے۔ مشکل، آپ کو پتا ہے لائیو سیشن جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے لائیو سیشن میں ایسے سوال آ سکتے ہیں جس کا جواب کو نہیں ہو سکتا، اور اکثر علماء ہیں کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان سے ایسے سوال کریں پھر وہ اپنی لا علمی کا اعتراف کریں، عزت چلی جاتی ہے، اور اگر غلط جواب دیں پھر بھی عزت چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا لائیو سیشن کوسچن آنسر جو ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ اگر آپ آ کے جو جن علماء کے پیروکار ہیں وہ صرف تقریر کرتے ہیں، تقریر میں جو مرضی کہتے ہیں، وہ جو بھی ان کی تحقیق ہے وہ بیان کریں، لیکن اگر وہ کوسچن سیشن میں آ جائیں اور لوگ مشکل سوالات کر دیں تو وہ ایک دو سوال کے جواب دے دیں، پھر آگے جا کے وہ غلطیاں کرنا شروع کر دیں، پھر آگے جا کے وہ کہہ دیں ایسی بات آ جائے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اگر کہہ دیں تو غلط کہہ دیں، اور اگر اعتراف کریں کہ مجھے نہیں معلوم پھر تو بے عزتی ہو جائے۔ دونوں صورت میں علماء مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حاضر ہوگا اس کام کے لیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کی لسٹ میں نے آپ کو بھیجی ہے نا۔ میں انجینئر کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ لیڈنگ اتھارٹیز میرے ساتھ بات کریں۔ بھائی آپ وہ خود بھی لیڈنگ اتھارٹی تھوڑی ہے نا، وہ کوئی لیڈنگ اتھارٹی ہے انجینئر صاحب، وہ تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان سے کوئی تو ہے نا اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں نا جی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہب ہمارے مذہب کا نہیں معلوم تو وہ ان کو ہمارے مذہب کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کی اسٹڈی نہیں ہے نا، وہ آ کے امامت پہ کبھی کہ امامت کا میں وہ دھجیہ اڑا دیا اس حدیث سے، مثلا یہ بہت طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بات کرتے ہیں نا آپ سے ساتھ، وہ بھی بیسیکلی محمد اسحاق صاحب کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مفتی اسحاق صاحب کی اسٹڈی بہت زیادہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ انجینئر صاحب کو شیعہ مذہب کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم، مجھے پتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ آ کر کلپس بناتے ہیں اور کلپس میں وہ ادعا کرتے ہیں کہ بھائی میں نے آج امامت کو ختم کرنا ہے، شیعوں کے اس مسئلے پہ میرا اعتراض ہے۔ اگر ایک شخص شیعوں کے خلاف کچھ نہیں بولتا تو الگ بات ہے، علم نہیں ہے تو بات بھی نہ کرے نا۔ یہ تو نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ میری جو گفتگو ہے نا وہ قرآن کے حوالے سے ٹھیک ہے، وہ اگر جب بھی چاہیں قرآن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے گفتگو کریں تو ہم حاضر ہیں۔ آپ کو میں نے جن اسکولوں کے نام بتایا شیعہ کے خلاف لیڈنگ اتھارٹی مانے جاتے ہیں نا ورلڈ لیول پہ، وہ تو میں نے آپ کو لسٹ بھیجی، آپ گفتگو کریں نا بہتر، اس میں فائدہ بہتر ہوگا کہ ان کو شیعہ کی کتب کا ان ڈیپتھ نالج ہے۔ جہاں تک مجھے تجربہ ہے ان میں سے بھی کوئی قبول کرے، لیکن میں آپ کو میں نے وعدہ کیا میں کلپ بنا دوں گا انشاءاللہ، ہم سب کو نام لے کر تصویر لگا کر ان کا دعوت دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ اور میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہمارے ناظرین نے کچھ ایسے کال کیے، انہوں نے تلخ بات کی، میں اس کا بھی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ یہ لوگوں میں مشہور کرا دیا۔ دوستو دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جب ہماری مقبولیت فارسی زبان میں اور عربی زبان میں بہت، جب ہم شوز مسلسل کرتے تھے تو بہت لوگ دیکھتے تھے اور اتنے کالز ہوتے تھے، اتنے سوال جواب ہوتے، مناظرے ہوتے تھے بے حساب، یعنی اس زمانے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات۔ اب تو میں اتنے شوز نہیں کرتا، ہماری مقبولیت بڑھ گئی تھی تو ایرانی حکومت نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا، ان کا ایک مؤسسہ تھا، ان کا کام یہی تھا کہ میرے لیے کلپس بنا 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کا کلپس بنا دیں، وہ کاٹ کر کے نا، تاکہ مجھے دنیا کا جو سب سے گندا شخص ہے وہ ظاہر کریں۔ وہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں وہ، لیکن انہوں نے بھر دیا انٹرنیٹ کو بالخصوص فارسی اور عربی زبان میں کہ یہ بھائی یہ جاہل ہے، نادان ہے، گالی دیتا ہے، حالانکہ وہ سب جعلی کلپس ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ جو تھا ان میں کئی سو لوگ کام کرتے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، میں اسی بات کی تنخواہ ملتی ہے کہ آپ کے متعلق ہم کلپس بنائیں، ہم یہاں پہ کام کریں یا نہ کریں۔ وہ خود مجھے وہاں پہ جو نوجوان تھے وہاں پہ وہ ان سے میری دوستی تھی، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے تھے، اور میرے پاس اتنے امکانیات نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے کہ میں ان کے کلپس کا میں جواب دے سکوں، کیونکہ ایک گورنمنٹ آپ کے خلاف اگر وہ کلپس بنانا شروع کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرے، ان کے پاس تو ریسورسز بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے مشہور کیا ہے۔ حالانکہ میرے مناظرے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ ادب کا، احترام کا اور محبت کا قائل رہا ہوں، کبھی جذبات میں بات کی ہے لیکن ہمیشہ علمی گفتگو رہی ہے۔ بہت سارے مناظر ایسے تھے جنہوں نے مجھے بری طرح گالی دیا، میں نے ان کا جواب نہیں دیا ہے۔ کوئی کچھ فرما رہے ہیں؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں نا جی کہ دیکھیں، میرا تو یہ موقف ہے کہ آپ ہوں، مفتی اسحاق صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں،
یا کوئی بھی بڑے علماء جن کے میں نے پولیس بھیجی علیہ سنت کے یا کسی بھی مسلک کے ہوں، ہمارے میں سے کسی کا دعویٰ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی غیب کی خبریں آ رہی ہیں، یا اگر کسی کا ہے تو وہ تو پھر اسلام سے خارج ہے۔ آپ کا ہمارا کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ غیب کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو پھر ہم تو اسی بات پہ محتاج ہیں نا کہ ہم، اور مفتی صاحب نے ساری زندگی اسی چیز کا پرچار کیا۔ وہ کہتے تھے یار میرا موقف یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، جو مخالف کہہ رہا ہے، وہ شیعہ کہہ رہا ہے، دیوبندی کہہ رہا ہے، بریلوی کہہ رہا ہے، اہل حدیث کہہ رہا ہے، وہ غلط ہے، تبھی تو میں اس پہ نہیں ہوں نا۔ لیکن یہ میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں کہوں یار وہ جو ہے وہ بدنیت ہے، وہ جناب علی وہ شیطان ہے، وہ تو اس کو درست وہ سمجھ رہا تو کہہ رہا ہے نا، کیا میرے پہ غیب اترتی ہے خبر؟ اچھا آپ لوگ جو بڑے مرید ہیں مولوی اسحاق صاحب کے، آپ مجھے بتائیے ان کے بعد کوئی ایسا آدمی نہیں ہے؟ آپ بس انہی کی بات کرتے ہیں، ان کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے کہ آپ ان کے گرد جو ہے جمع ہو جائیں، وہ اسی طرز فکر کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں؟ اچھا شاید ان کا لائن کٹ گیا، لائن علی صاحب کا کٹ گیا۔ دوستوں میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ساتھ دیا ہے اس پروگرام کا، اور ان کے کچھ سوال رہتے ہیں جو انہوں نے ہم سے پوچھا ہے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھ دیا ہے، ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نکاح عمر سے، حدیث قرطاس کے متعلق ان کا سوال، اور علم غیب ائمہ علیہ السلام کا علم غیب۔ انشاءاللہ یہ کبھی اور جواب دیں گے، اس کا جواب ویسے ان سوالات کا جواب کچھ کا ہم جواب دے چکے ہیں، لیکن وہ کبھی اور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا آپ سب کو عزت دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا طویلا طویلا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کا شکریہ۔